باضابطہ تلاوت کلام اب ہی کی خاطر آپ نے کرم فرمایا ہے، اس لیے کوئی آدمی گھبرائے نہیں، بغیر ملے یہ مطمئن رہے کہ حضور سب سے مصافحہ فرمائیں گے، سب کے لیے دعا فرمائیں گے۔ صرف اتنا یہ ہونا چاہیے کہ آپ اوپر تشریف لے جائیں گے، اور یہ جس طرح آپ اپنی جگہ پہ تشریف فرما ہے اس میں آگے پیچھے بھگدڑ نہیں ہونی چاہیے تاکہ پروگرام طول نہ پکڑ سکے۔ سمجھ گئے میری گزارش؟ اب میں آپ سے کروں گا کہ آپ آقا نعمت سیدی و مرشدی نصیر ملت و الدین حضور پیر سیدنا نصیر الدین نصیر زیب سجادہ آستان عالیہ گولڈا شریف اپنے دست شفقت سے ہمارے ادارے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر آستان عالیہ گولڈا شریف۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما معزز سامعین، ناظرین و حاضرین، مشائخ اعظام، علماء کرام، سرزمین سرگودا میں یہ پہلی دفعہ آپ سے مخاطب ہونے کا اتفاق ہو رہا ہے۔ بہت سے احباب نے مدت سے اس کے لیے اصرار کیا، اور جیسا کہ مولانا منظور صاحب فرما رہے تھے کہ یہ بہت عرصے سے مجھے یہاں آنے کے لیے فرماتے رہے، مگر میں کچھ علیل بھی رہا، پھر مصروفیات بھی رہیں۔ بہرحال آپ سب حضرات کا شکریہ، آپ تشریف لائے، اور آخر وہ دن، وہ لمحہ، وہ رات اور وہ بات آ ہی گئی جس کے لیے ہم یہاں جمع ہیں۔ میں کوئی خطیب یا مقرر نہیں ہوں، خطیب لوگ تو یہ ہیں۔ بہرحال جہاں تک اپنے مافِ ضمیر کو بیان کرنے کا تعلق ہے اور جو اس دور کے تقاضے ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے بعض اوقات میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے پیغام کو
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تک پہنچاؤں۔ کوئی اپنے خطابت کے جوہر دکھانا، اپنی علمیت دکھانا مقصود نہیں ہے۔ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، جس انداز میں بھی ہیں، آپ انہیں قبول فرمائیں۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے بطور خاص اس خاص موضوع سے متعلق تلاوت کی ہے، اس کا اس دور سے بالخصوص تعلق ہے۔ اللہ علیم خبیر ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، ازل سے ابد تک کا علم رکھنے والا ہے۔ 1400 سال پہلے جب یہ قرآن مجید صاحب قرآن پر نازل ہوا تھا تو یہ آیت اسی وقت اتری تھی۔ یہ بھی قرآن مجید کا حصہ ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے یہ آیت کہ جس زمانے میں یہ آیت اتری تھی اس وقت تو ساری فضا خشیت الہی سے بھری ہوئی تھی۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ زیبا صحابہ کرام کے سامنے تھا، اور آپ کی زبان حق ترجمان مقرر وقت پہ ضرورت کے تحت، وحی کے تحت جو کچھ ارشاد فرماتی تھی وہ سب لوگ سنتے تھے۔ تو کیا اس وقت خشیت نہیں تھی لوگوں میں؟ یہ آیت کیوں تھی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء؟ یہاں بہت بڑا مجمع ہے علماء کا، یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو علم ملا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام کے حوالے سے یہ علم کا سرمایہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو قرآن کے 3 مفسر بہت بڑے، جنہیں عبادلہ ثلاثہ کہا جاتا ہے، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس، تو وہ بھی موجود تھے۔ جناب علی المرتضیٰ، سیدنا عثمان غنی، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا صدیق اکبر بھی تشریف فرما تھے، اور بڑے بڑے جید صحابہ، جلیل القدر ہستیاں موجود تھیں۔ تو اس وقت ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسے علم والے جب موجود ہوں تو یہ آیت اترے کہ اللہ سے علم والے ڈرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ کوئی بات ہوئی ہوگی، کوئی بے خوف ہوا ہوگا جس کے بارے میں یہ آیت اتری۔ ٹھیک ہے، علماء جانتے ہیں کہ آیات کا نزول خاص کسی واقعے سے متعلق ہوتا ہے، شان نزول اس کی خاص ہوتی ہے، لیکن حکم عام ہوتا ہے۔ جس کے بارے میں بھی اتری ہو، کیونکہ صحابہ کے درجات تھے علم کی حیثیت سے، مقام کی حیثیت سے، تو کوئی چیز کسی کے ذہن میں آئی ہوگی، لیکن یہ کلیہ
قاعدہ اللہ نے بعد والوں کے لیے بطور خاص نازل فرمایا، کیونکہ وہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا کہ سب سے پہلے صدی مبارک جو ہے وہ میری ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ والی صدی، اور اس کے بعد اس کے ساتھ والی، یعنی 3 صدیاں۔ تو اس میں ہم مجموعی طور پر یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی رسول اللہ کے یا اہل بیت میں سے کسی فرد کے دل میں خشیت الہی نہیں ہوگی، لیکن کوئی مسلمان ایسے لمحات سے گزرا ہو تو یہ کرنی کا جو زمانہ ہے عجیب زمانہ ہے کہ کرنی کا لفظ قرن صدی کو کہتے ہیں، اور کرنی حضور نے اس صدی کو اپنی صدی کے لیے فرمایا کہ کرنی خیر القرون کرنی، سب سے بہتر صدی میری صدی ہے۔ کیوں بہتر صدی ہے؟ یہ خود سمجھ میں آ گیا کہ یہ صدی بہتر نہیں ہے، اس صدی کو بہتر بنانے والی کوئی شخصیت موجود ہے جس نے، صدیاں تو گزرتی ہیں اور اب بھی گزر رہی ہیں، لیکن وہ شخصیت، وہ ذات جس دور میں تھی اس نے عام صدی کو محیط کر دیا، اور وہ چمکدار صدی ہے پوری کائنات میں ازل سے ابد تک۔ اگر صدی بہتر ہے تو اس صدی میں جو ذات تشریف لائی ہے وہ بھی تمام کائنات سے، تمام مخلوق سے افضل ہے اور بہتر ہے، کیونکہ جو بہتر ہوگا اس کی انتصاب کی وجہ سے صدی بہتر ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صدی بہتر ہو جائے اور جس کی وجہ سے صدی بنی ہے بہتر، وہ بہتر نہ ہو؟ آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جس نے صدی کو بہتر بنایا ہے وہ صدیوں، کئی صدیوں سے بہتر ہے۔ اور پھر عجیب لفظ کہ کرنی کی ترتیب دیکھیے، کرنی کے لفظ کی ترتیب دیکھیے، کچھ نئی باتیں بھی آئیں گی سامنے، کہ ترتیب اس میں دیکھیے کرنی میں کہ قاف ہے سب سے پہلے، تو جناب صدیق اکبر کا لقب جو ہے وہ صدیق ہے، یہ قاف پہلا کرن کا موجود ہے یہاں۔ عمر کی رے موجود ہے آخری حرف، وہ کر، تو نون عثمان کا آخری حرف نون، اور یہ علی کی آخری حرف یہ کرنی۔ یہ وہ لفظ میں پیش کر رہا ہوں حضور کی حدیث مبارک کا کہ حضور نے وہ لفظ فرمایا، اسی لیے حضور موجز بیان بھی ہیں اور موجز بیان بھی ہیں، افتخار اولین بھی ہیں اور آخرین بھی ہیں، کہ آپ کو ترتیب کے اعتبار سے آپ کو اللہ نے علم دیا تھا، فرمایا کہ میں ترتیب ایسا لفظ بیان کروں گا جس میں خود ترتیب موجود ہے، تاکہ میری امت اس ترتیب کو مد نظر رکھے۔ کرنی، صدیق کا آخری حرف کیا ہے؟ قاف۔ عمر کا آخری حرف کیا ہے؟ رے۔ عثمان کا آخری حرف کیا ہے؟ نون۔ علی کا آخری حرف کیا ہے؟ یہ کرنی بن گیا۔ تو حضور نے فرمایا یہ میری صدی ہے، اس میں جو افراد ہیں وہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ تو ایسی بات ہے اس کو کوئی مکتبہ فکر جھٹلا نہیں سکتا۔ جو حدیث سے رابطہ رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، حضور سید الاولین والآخرین کے ارشادات کو پر ایمان رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ تو حضور نے اصل میں یہ قرآن مجید میں جو آیت آئی تو یہ احکام بعد والوں کے لیے ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو علم والے جو ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس دور میں اس آیت کو منطبق کیجئے اور دیکھیے کہ جو اہل علم ہیں یا پھر علم کا دعویٰ رکھتے ہیں ان میں اللہ کا خوف کتنا ہے۔
خوف کیا ہے، خشیت الہی کیا ہے، وہ انابت ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے، ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں اللہ کی ذات کو مد نظر رکھنا اور پھر فیصلہ کرنا، چاہے اس کا کسی دنیاوی معاملے سے تعلق ہو یا شریعت کے معاملے سے تعلق ہو، فتویٰ فروشی سے باز رہنا، فتویٰ نہ بیچنا۔ یہ علماء کا کام ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں، علم کی عزت کریں، کیونکہ فرمایا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو علم رکھتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس کا پہلو مخالف کیا ہوا؟ جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ علم نہیں رکھتے۔ یہی بات نکلی نا کہ جو علم رکھتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، تو جو علم نہیں رکھتے، جو اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ علم نہیں رکھتے۔ بس یہ فرق۔ بعض لوگ، اس پر میں نے خاصی بحث کی ہے، ضمناً ایک بات، بعض لوگ جب کسی سے اختلاف ہو جائے صاحب علم سے، تو اس کی عزت کو گھٹانے کے لیے ایک جملہ بول دیتے ہیں عام ہمارے ہاں عرف میں کہ بھائی علم کی کیا ہے، علم تو شیطان کے پاس بھی بڑا تھا۔ اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ جس آدمی سے، مولوی کے ساتھ، اہل علم سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، تو وہ شیطان کی مثال دے کر کہ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا، تو وہ اس کی عزت کو گھٹانا چاہتا ہے۔ یہ بات بہت غلط ہے۔ یہ کہیں ہم نے قرآن و سنت میں نہیں پڑھا کہ شیطان کے پاس بڑا علم تھا۔ اس پر میں نے ایک مضمون لکھا ہے میرے رسالے میں، طلوع مہر میں، وہ شائع بھی ہوا، بڑی تحقیق سے میں نے لکھا۔ تو ایک صاحب نے لکھا، لیکن اس کے پر انہوں نے ثبوت نہیں دیا، رسول اللہ کی کوئی حدیث نہیں پیش کی، کیونکہ حرف آخر جو ہے وہ حضور کی بات ہے، تو حضور فرمائیں گے تو ہم نے وہ بات تسلیم کرنی ہے۔ تو اس میں کیا ہے، میں نے ایک شخص سے گفتگو ہو گئی تو میں نے کہا یہ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے جب فرمایا کہ تم سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور وہ کافرین سے تھا، انکار کرنے والوں نے۔ تو میں نے کہا اگر اس کے پاس علم ہوتا تو وہ انکار کرتا؟ جن کے پاس علم تھا انہوں نے سجدہ کر دیا، انہوں نے سجدہ۔ جس کے پاس علم ہو وہ انکار نہیں کرتا، اور جو مالک ہے کائنات کا، جس نے ابلیس کو پیدا کیا، جو انکار کرنے والا ہے، اس کا خالق بھی وہ ہے، اور جس نے پیدا کیا ہے، جو حکم دے رہا ہے، اسی کے سامنے انکار کر رہا ہے۔ تو انکار کرنا پھر مالک کے سامنے، خالق کے سامنے، کیا یہ علم اسی کو کہتے ہیں؟ آپ کو علم ہو جائے کہ اللہ فرما رہا ہے تو آپ مان جائیں۔ علم کا کیا مطلب ہے؟ علم کا معنی معلوم ہونا، ایک چیز کا معلوم ہو جانا کہ یہ کیا چیز ہے، یہی معلوم ہو جائے کہ فلاں شخصیت نے، حضور نے یہ فرمایا ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے، تو مومن کی شان کیا ہے کہ وہ اسی وقت جھک جائے، تسلیم کرے۔ اس کو علم، جب تک علم نہ ہو تو وہ انکار کرتا پھرے، لیکن جب یہ علم ہو جائے کہ اللہ نے فرمایا ہے، علم ہو جائے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، تو اب اس کے لیے کوئی چارہ نہیں بجز تسلیم کرنے کے، وہ مانے گا۔ اور یہ دلیل ہوگی کہ یہ علم رکھتا ہے کہ اس کے علم میں یہ بات آ گئی کہ اللہ نے فرمایا ہے، تو جب یہ بات آ گئی تو وہ عالم ہو گیا۔ کیا اس معنی میں کہ اس کو علم ہو گیا؟ عالم کا یہی معنی ہوتا ہے۔ اس حیثیت سے کوئی آدمی جو ہے وہ دنیا میں جاہل نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو انسان جانتا ہی ہے نا، عالم وہی مانا۔ تو اس وقت سب سجدہ بھی دے رہے ہیں، وہ کھڑا ہوا ہے، اکڑا ہوا ہے، اس نے کہا میں نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا انکار کیا تو انکار علم کی دلیل نہیں ہے، اور انکار
वहां होता है जहां खौफ ना हो। आप जरा बोलिए, मैं ताकि समझता रहूं कि आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी बात। इनकार वहां होता है जहां खौफ ना हो। तो अल्लाह ने फरमाया कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि मुझसे इल्म वाले डरते हैं। तो इब्लीस उस वक्त नहीं डरा, लिहाजा न डर कर उसने इनकार कर दिया, तो साबित हुआ कि इब्लीस में इल्म नहीं था। लिहाजा जो लोग उलमा की तौहीन करने के लिए ये जुमला बोलते हैं कि शैतान में भी बड़ा इल्म था, शैतान वो पंजाबी च मैं क्या तुसा ने वड्डिया वडेरिया को पढ़ना रहा उसी, असा तो नहीं पता। जेड़े बंदे आने ना भाई ये शैतान बड़ा पढ़ना रहा, बड़ा आलम है, मैं क्या असा तो इसने कोई उस्ताद ना पता नहीं, तुसा ने बुजुर्गों को पढ़ना रहा उसी। तो ये जुमला उलमा के लिए नहीं बोलना चाहिए, ये तौहीन है उलमा की, अहले इल्म की। अपना अगर आपने कोई उससे इख्तिलाफ जाहिर, भड़ास निकालनी है, दिल की भड़ास निकालनी है, तो और कोई अंदाज इख्तियार करें, तो ये बहुत गलत तरीका है। इसमें इसकी जद में बहुत बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, क्योंकि इल्म वाले बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, औलिया अल्लाह गुजरे हैं, आइम्मा गुजरे हैं। आपका और मेरा इल्म उनके सामने क्या था, लेकिन अगर ये जुमला आप कहते हैं तो उसकी जद में वो भी आते हैं। तो मतलब है उन्होंने ऐसी चीज सीखी जो फजूल चीज थी, जिसकी आप उठाकर जिस वक्त जी चाहे आप उसकी तौहीन कर दें, तो ये गलत बात है। तो इसका मकसद ये है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन, हाँ वो इल्म जो हिदायत की तरफ राहबरी न करे, बल्कि ऐसे रुख पैदा करे कि इंसान के अंदर बगावत पैदा हो दीन से, अल्लाह से, रसूल से। तो ये चीजें वो, इसीलिए सादी ने फरमाया था कि इल्मे के राह हक न नुमायत जहालत अस, कि वो इल्म जो राह हक ना दिखाए वो जहालत है। थोड़ी जी पंजाबी मैं चूंकि हुण इंडिया गया हाँ, ते उत्थे हजरत बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह ने बारगाह विच गुलबर्गा शरीफ हाजिर होए हैं। तो उत्थे उन्होंने सेमिनार आ उर्स आ, 8-10 लाख आदमी होना है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी दरगाह है। हजरत शाह नसीरुद्दीन चिराग देलवी ने आप खलीफे, तो उत्थे उन्हें सजादा नशीन साहब मां फरमाया कि तू ही कुछ बोल। वो हैदराबाद, दक्कन, गुलबर्गा, औरंगाबाद शरीफ, हजरत निजामुद्दीन औरंगाबादी ने तमाम उत्थे बड़े बड़े उलमा मौजूद है। जामिया निजामिया हैदराबाद दक्कन है, शेखुल हदीस और बड़े जगद उलमा। तो बहरहाल उर्दू में कुछ ज़ाहिर उन्होंने तो ज़बान उर्दू है, लेकिन बड़ा लुत्फ भी आया। वो मैं इंशाअल्लाह अपने मजमून च लिख सा वाकयात जेड़े मैं उत्थे वेखे, जिन्हां जिन्हां लोगां मिले हाँ, जो तहजीबा वेखियां। ते चूंकि काजी साहब हुण उर्दू में बयान किया और अक्सर लोग उर्दू च बयान करने ते इतनी खैर मेरी हिम्मत नहीं कि मैं उनको जबान ना दावा करा कि मैं उर्दू जानना बहुत। इस वास्ते कि दाग दिल भी फरमाया है कि नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जबान आते आते। ये एडी खेड भी नहीं जिस तरह लोग समझ के दी। उर्दू बोलनी होर चीज है, ते उर्दू पंजाब ने खेतों दौड़ाना होर गल है। ते इस वास्ते मैं थोड़ा जा चाहना पंजाबी भी होवे, क्योंकि अक्सरियत सारी पंजाबी है, अपनी जबान नहीं। ते मैं दसना ये चाहना कि इल्म जड़ा है ना, वो अगर हिदायत न देवे, पुठे पासे पा देवे, जेड़ा इल्म हासिल भी ना कीता ते कोलू तावीलां करके ये जियां गल्लां कर छोड़ियां
کہ جناب ایک نوی تاکید سامنے آ گئی، اج تک امت نے وچ ہے ہی کوئی نہیں، یہ بھی غلط گل ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت اسی کوئی عقیدت نال اس گروہاں یا اس پارٹیاں نہیں نپیایا، اساں کتاباں پڑھیاں دو چار لفظ، جڑے بندے نہیں پڑھ کے بیٹھے کتاباں انہاں نہ تعلق انہاں علم والیاں نال جنہاں باقاعدہ کتاباں پڑھیاں نے۔ سمجھ آئی نا؟ تسی اس سرزمین وچ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے شیخ حضرت شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ اسی سرزمین وچ آپ نا جلوہ فرمان، تسی انہوں نے علم ویکھو کہ اس سرزمین وچ اس دور وچ حضرت خواجہ خواجگاں حضرت شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کس طرح وہ فیضان عام فرمایا، عام کیتا۔ آپ تو بعد سلسلہ بھی رہا، پھر حضرت خواجہ قمر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ شیخ الاسلام کتنی خدمت کی تھی کہ علم نہ ایک مینار ہے، اور آپ نے خدمات جس نے ہوش ٹھکانے نے وہ انشاءاللہ ہمیشہ یاد رکھ سی۔ تے اے کین اے اہل علم اون جڑے اللہ کو ڈرنے، کوئی تسا تکیا کہ اے جڑے میں نا کے دن چند اس قسم نیاں جڑیاں اعلیٰ شخصیتاں انہوں نے قلم وچوں کوئی ایسی تحریر نکلی ہوئے جڑی قرآن و سنت نے خلاف ہوئے؟ کی وجہ؟ اس واسطے کہ اسی اللہ ماں معلوم کرنے ہاں، اے اللہ محسوس کرنے ہاں۔ معلوم کرنے تے محسوس کرنے چ بڑا فرق ہے۔ حضرات میری گل سمجھنے پہ ہو؟ معلوم کرنے تے محسوس کرنے چ بڑا فرق ہے۔ یوں عقدہ کھلا، یہ فرق میں دساں، یوں عقدہ کھلا کسی سے کھولا نہ گیا، یوں عقدہ کھلا کسی سے کھولا نہ گیا، اسرار کو ناطقے پہ تولا نہ گیا، اسرار کو ناطقے پہ تولا نہ گیا، معلوم ہوا راز تو چھیڑی بحثیں، معلوم ہوا راز تو چھیڑی بحثیں، محسوس ہوا راز تو بولا نہ گیا۔ معلوم ہوا راز تو چھیڑی بحثیں، اے جتنی ڈنڈ پئی ہے نا انہاں جنہاں کتاباں پڑھیاں ہیں انہاں معلوم ہویا ہے، علم ہویا ہے تے ڈنڈ علم ڈنڈ پا چھوڑی سبحان اللہ، تے جنہاں محسوس ہویا ہے علم جس ویلے معنی میں تبدیل ہو کے سامنے آیا ہے تے بولا نہ گیا، وہ پھر بول نہیں سکنے، اس واسطے کہ لفظ نے حوالے نال اسی معنی سمجھنے ہیں، تے جس ویلے لفظ لکھیا ہوئے تے اس نے شکل سامنے ہونی ہے، اے الف ہے بے وے یا کوئی لفظ بنیا ہے حرفانہ مجموعہ لفظ ہے، اس شکل سامنے ہونی ہے۔ محی الدین ابن عربی رئیس المکاشفین لکھیا کہ جس طرح لفظانیاں شکلان اسی طرح معنینیاں بھی شکلان، لیکن معنینیاں شکلاں ویکھنے تے سمجھنے والے او اہل معنی جڑی دنیا ہی ہو رہے، جڑے انہاں سیاہیاں نہ لکھے لفظاں تو بعد جہان معنی چ قدم رکھنے تے او معلوم کرنے تو بعد محسوسات بھی دنیا چ قدم رکھنے۔ میں چونکہ مختلف خیال نے لوگ بھی بیٹھے ہو سن تے میں کوئی اے صوفیاء نہیں، چونکہ میں ایک درگاہ نہ بھی نمائندہ ہاں تے اس حوالے نال کوئی اے بندہ نہ سوچے کہ اسی اپنے بزرگاں نہیں یا صوفیاں نہیں کو کرامتاں بیان کرنے پہ ہیں، ایسی گل نہیں، میں اس مسئلے چ بڑا محتاط آدمی ہاں، نہ میں ایسا اتنا پسند کرنا کہ ایویں کرامتاں بیان کر کے لوگاں وہاں بس اسی پاسے لائی رکھو، قرآن و سنت در کسی ونجن ہی نہ دیو، غلط گل ہے۔ کرامات کے
کرامات اللہ نی قدرت نہ نام، بندے نی کوئی ہستی نہیں، بندہ کیا کر سکنا؟ کچھ بھی نہیں کر سکنا۔ تے تسی دسو اللہ کچھ کر سکنا ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، کر سکنا ہے۔ تے اللہ جس لے کرے تے پھر بندہ اگوں انکار کر سکنا ہے؟ نہیں کر سکنا۔ جنہ لوگوں نے ہاتھ تے کوئی چیز ظہور ہوئی، چاہے نبی ہون، وہ تو منصب جلیلہ تے فائد ہونا، اللہ دی طرفوں بے اذن ہی و سراجم منیرا، وہ تو اور مقام ہے نا۔ لیکن جس ویلے اتھے بھی اظہار ہونا ہے تے وہ بھی اللہ نی قدرت نہ ظہور ہونا ہے۔ اللہ نی پیچھے ذات نہ ہوئے تے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکنا۔ تے اس دور وچ او طبقہ بھی ہے کہ جڑا معجزات انبیاء نہ بھی انکار کرنا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ میں ہور نہ کچھ نہیں آکھ سکنا، صرف ایک مہذب جی گل میں جملہ بولنا کہ اگر او چیز خود پیش کرن نا کہ اسی یہ کر رہے ہیں پیش، پھر تو اسی آکھ سکنے ہیں کہ جناب ایک گل غلط بھی ہو سکنی تے، لیکن اگر اللہ بھیج رہا ہے، اللہ اس کا ظہور کرا رہا ہے، تے کیا تسی اللہ دے قدرت کا بھی انکار کر رہے ہو؟ تسی بہ جاؤ جی، بہ جاؤ ایک ڈنڈ پانے میں۔ کیا اللہ مثلا ایک فرقہ وہ کہندا ہے کہ صرف قرآن جڑا ہے معجزہ ہے، باقی چند دو ٹکڑے ہویا اسی نہیں مننے ہیں، نظام کائنات جڑا ہے وہ سارا درم برم ہو گیا۔ یہ کس طرح ہو گیا؟ چاند ادھر گیا تو پھر شمال جنوب گیا تو پھر ملیا تے نظام کائنات، انہاں اے سمجھ نہیں ستارے بہت ہوتے ہیں، چند تا 1,00,000 تے کتنے میل تھلے وے اتھو زمین تو ہے، اتھا اگر وہ ٹوٹے ہو کے بھی اگے پیچھے چلا ونجے تے ستارے اتنے دور ہوں اتھے تک چند پہنچ ہی نہیں سکنا۔ پہلے تو یہ گل اتنی سمجھ نہیں ہونا کہ چند بہت تلے وے۔ سمجھ آئی نا؟ اس واسطے کہ قرآن آتا نا اذن نجوم انقدرت، تے جس ویلے ستارے بکھر بیسن، بکھرنا کے مطلب ہے؟ بکھرے تو ہون بھی، نظم تے نہیں نا، پروئے تے نہیں، نظم اور نثر نہ فرق سمجھو، بکھرے تو ہو بھی، لیکن اذن نجوم انقدرت نہ مطلب ہے کہ جس ویلے کلن فی فلک یسبحون، ہر جرم فلکی اپنے اپنے محور وچ مخصوص رفتار وچ تیر رہا ہے۔ یسبحون مخصوص رفتار وچ تیر رہا ہے۔ جس ویلے ان قدرت نہ میں نہ جس ویلے انہاں سیاریاں نیا چالاں بے چال کر دیتا ویسی، یعنی ردم تروڑ دیتا ویسی تے قیامت آ ویسی۔ یعنی ایک ہلکا جا موسیقی نہ بھی اس پہلو آنا ہے کہ اے ردم لے جڑی نا، لے اتے لے دے وے ساری، بعض لوگ لے اتے لے دے کر رہے ہیں، لیکن انہاں سمجھنا چاہیے کہ اذن نجوم قدرت نہ کہ میں نے کہ ہون تیرنے پہ نہ ہون کوئی فرق نہیں آیا، جس ویلے وہ بے لے ہوئے سن نا تو ٹکرا ہوئے سن، اپنی اپنی چالاں چھوڑ دے سن، اتنا فرق ہے۔ میں نے گل سمجھی نہیں؟ تے اے ساری چیز جڑی نا اے لے دے اسی وچوں نہیں، اسی لے وچ سب کچھ ہے، اسی لے وچ ہے نہیں؟ تے اللہ تعالی سمجھ دے وے کہ اسی کے کر رہے ہیں، کے آکھ رہے ہیں، اور ایک کائنات نہ جڑا وسیع ایک مطالعہ اساں کرنا چاہیے، کیا اساں اسے غور کیتا؟ تے محسوس ہونے نہیں گل میں کر رہا کہ محسوس جس لئے ہو بننا ہے تو او جہان معنی میں جس لئے نظر رکھنے تے جہان معنی نے معانی جڑے نے وہ اپنی شکلہ میں سامنے آنے۔ اس دنیا بچ وجنے واسطے زہد و تقوی، تزکیہ نفس اور رجوع اللہ اور بڑی ایک مشقتاں گزارنیاں پینیاں، جس طرح یہ کاملین پہنچے۔ میں دسنا پیا کہ کرامتاں دسنے کا مقصد نہیں میڈا، لیکن میں اس واسطے انکار اس نہ نہیں کر سکنا کیونکہ اللہ نے قدرت نہ ظہور ہونا ہے، بندے وچ کچھ بھی نہیں، بندے وچ سب کچھ اللہ نہ دیتا ہے۔
بے شک بے شک بے شک. شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ لاہور تقریر پہ کرن بیان پہ فرماؤں کچھ میں دسنا کہ ظاہری علماء ظاہر نہ اور اہل مقام نہ لفظاں والے نہ تے معنی والے نہ کتنا فرق ہو رہا ہے. تے او بیان پہ فرماؤں تے ایک ہندو اٹھ کھلتا واقعہ معراج پہ بیان فرماؤں بھئی حضور رسالت مآب اس طرح گئے عرش تے گئے تھے. ہندو اٹھ کھلتا اس آکے سوال ایک عقل نہیں مننی کہ تو سنا پیغمبر کس طرح آسمان تے گیا ہے اتنے تو بندہ اتنا وزن ہے جسم نہ کہ اتنے بج نہیں سکنا. ایک گل سمجھ نہیں. اور تسی میں قاضی منظور صاحب سارے علماء جڑے بیٹھے اسی اس دلیلہ نال سمجھاؤں ظاہر اتنا ہی کر سکتے ہیں. لیکن شاہ ابو المعالی صاحب یہ مطلب نہیں کہ تسی علم چھوڑ دیو علم نہ پڑھو. شاہ ابو المعالی اس مقام تے پہنچے تے علم نے صدقے پہنچے. علم پہلے دے تے علم حاصل کر کے پھر اس منزل کی طرف روانہ ہوئے. پھر مفہوم علم دیکھا کہ مقصد علم نہ کہے مقصد پایا تے پھر اے بیان کیتا فرمایا کہ تو اچھا بندہ نہیں بن سکنا ہوتے. فرمایا اچھا ٹھہرو جمعے نہ دن آپ ہینج ہاتھ ماریا نا ممبر تے بیٹھے اس طرح کیتا تے گئے اڑ گئے غائب ہو گئے. اور سے دنیا تک رہی ہے بندہ اتنے ونے غائب ہو گئے. 10-15 منٹ بعد تشریف لے آئے اسی ممبر تے آن کے بیٹھے. وہ ہندو کھلتا ہے فرماؤں لگے کہ پہلے آسمان آتے اے ناچیز کلمہ گو بھی ہاتھ لایا میرے نبی بندے متعلق اور تو آپ دس. ویکھنا ہے کہ کیا اس امت اس دور وچ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ کوئی ایسا غلام ہے. اسی نہ رونا ہے اسی نے میں دکھ نہ اظہار کرنا کہ اسی لوگ لفظ تو لفظ ہی سکھاتے ہیں آدمی آدمی بناتے ہیں. نہ کتابوں سے نہ کالج کے اثر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. وہ نظر کے وے وہ نظر ہے. بعض لوگ پوچھیں جی وہ کیڑی نظر ہے کہ تسا نے اسلاف جڑے نے وہ نظر کسی پائی تے بس جناب دنیا بدل گئی. یہ نظر اللہ کے چکر ہے. میں کیا یہ چکر نہیں اے چکر پانے والی گل ہے. میں کیا یہ نظر چکر نہیں اے نظر چکر ہے. اے نظر نہ چکر ہے اور اس چکرہ اہل نظر ویکھ سکنے. میں اس آکھیا پروانہ شمع تے مرنا ہے اسا کون سمجھانا ہے وہ کیڑی یونیورسٹی چ پڑھیا ہے. پروانے نی نظر چ کیا انسان نہ شعور ہے؟ نہیں بولو انسان نہ شعور نہیں انسان عقل مند ہے. اللہ صاحب دماغ دیتا ہے. پروانہ کیوں مرنا ہے تے پھر ایویں نہیں مرنا ہر لائٹ اتے نہیں مرنا خالی جناب روشنی اتے مرے پروانہ نہ. اس آخیا میں ہر روشنی تے مرنے والا بھی نہیں ہاں. ماں مخصوص لائٹ چاہیے نہیں لائٹ وہ چاہیے نہیں جیڑی مخصوص ہوئے جیڑی میں نے دل نے اندر عشق اور گرمی پیدا کرے جیڑی ماں مرنے تے مجبور کرے.
فرمایا اسی نقطے ہیں کہ صدائے سور سے میں حشر میں نہ اٹھوں گا. صدائے سور سے، سور اسرافیل ہے نا، پھونکسن نا، یہ پروانے والی گل. صدائے سور سے میں حشر میں نہ اٹھوں گا، کسی سنی ہوئی آواز سے پکار مجھے. کیڑی آواز؟ او آواز حدیث اے علماء بیٹھے او حدیث یاد کرو جس لئے حضور آپ تشریف کہن گئے تے آپ فرمانے ماں ذرا ایک گل آئی پئی میں اللہ نی بارگاہ وچ تے ایک بشری تقاضے نال ایک خوف یا ذرا یہ جی گل آپ نی طبیعت دے فوراً حضرت صدیق اکبر نی آواز آئی. حدیثاں جانا ہے کہ نہیں؟ کسی سنی ہوئی آواز سے پکار مجھے. ایسے دوست نی آواز وچ کلام ہویا کہ حضور فرمانے میں تسلی ہوگی کہ ابو بکر بول رہے ہیں. تے پروانہ جڑا ہے نا ایویں نہیں مرنا. اے گراواں وچ اسی سننے ہیں نکے نکے ہونے ہیں کہ ڈراونیاں جگہ ہونیاں ہی نا تے وہ مشالاں چاہ کے تے پوت تے جن جڑے او رہنمائی فرمانے بتیاں بال لین تے ہن جس بتی نہ تکی ہوئے او بیچارہ دوڑ پیسی پئیے بڑے رہنمائی پہ فرمانے پر رستہ ادھر ہے تے انہوں نے تسی پیچھے ویسو تے او تساں اتھے ہی نپ کے مار چھوڑ سن. وہ جن پوت ہونے ایک گل کدے سنی نے کہ نہیں؟ وہ بولو تو صحیح. پئی جنگلاں نے وچ بعض دفعہ جڑی روشنی ہونی ہے وہ جن پوت یا بلائیاں جڑی اور اللہ نے مخلوق ہے وہ چاہ کے تے مشلاں بال کے تے چلنے. اے ہون جتھے جتھے آبادیاں نہیں اتھے بھی ہون بھی ہو سی تے اس نے پیچھے جے کوئی بندہ ونجے پئی میں رہنمائی کر سی اس تک کوپ چھوڑنا. صرف روشنی اتے بھی نہ مرو. اے فلانے شیخ الحدیث ہون تے فلانے بڑے علامے تے بڑے مفسر قرآن ہون اے ویکھو روشنی کیڑی ہے. اے ملا والی روشنی ہے یا دلاں والی روشنی ہے؟ یہ اپنے مدرسے نی اپنے ذہن نی روشنی ہے کہ مدینے نی روشنی ہے؟ جس زبان وچ جس ذہن وچ مدینے شریف نی روشنی ہوئے اس تے مرو، اس نال تعلق رکھو. سمجھ آئی؟ تے اگر نہ مرے ہو تے مرنا تو تساں اونج بھی ہے تے شان نال تو مرو. آرزو رکھو تے دلہ پتہ تو ہوئے کہ میں نے سینے کوئی آرزو ہے. شودی جی آرزو رکھی ہے تے بندہ چنگا پلا کپڑے پائے تے معزز تے متبرک بندہ تے اندرو جناب پتہ لگے کہ نسوار کوئی نہیں تے ڈبی میں پہ ٹونڈنا خواہش نکلی جناب یا نسوار میری مکی ہے بندہ آکسی پہ اسی شخصیت تک ہوتی سی خواہش تک ہو کیڈی شودی جائیں. کیا وہ خواہش کے جسے دل بھی سمجھتا ہو حقیر. یہ تو سانے ذوق آستے ذرا پڑھنا پڑھنا. کیا وہ خواہش کہ جسے دل بھی سمجھتا ہو حقیر، آرزو وہ ہے جو سینے میں رہے ناز کے ساتھ. آرزو ہوئے کہ جس نے وچ سینے بھی نخرا ہوئے کہ میرے اندر کوئی آرزو ہے. جے قبر وچ بھی آن کے چیریا ونجے تے آرزو چہرے رسول نکلے. کہ آخیا سید اکبر الہآبادی ہیں جی کیا وہ خواہش کہ جسے دل بھی سمجھتا ہو حقیر. ارے آرزو وہ ہے جو سینے میں رہے ناز کے ساتھ. یہ پروانے کو پوچھو
پروانہ بولنا نہیں، چپ کر کے مر بننا ہے جی، چپ کر کے مر بننا ہے۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اے پروانے سادی کے آکھیا اے مرغ سحر عشق سے پروانہ بے آموز، کان سوخترا جان شدو آواز نہیں آمنی۔ صبح نے پرندیا جڑا درختاں تے تو بولنا ہے بڑا عشق سکھنے تے پروانے کو لو سکھ، او سڑنا ہے جس لے تے اس لیے آواز بھی نہیں آنی۔ سادی نتیجہ کڈیا ای مدعیاں در طلبش بے خبرانند، اے جتنی ڈنڈ پئی ہے نا ہم یہ ہیں تے ہم وہ ہیں، کوئی کے پہ آنا ہے کوئی کے پہ آنا ہے، اے سب اس نے رستے چ بے خبر ہونے، انہاں ہکیاں بھی پتہ کوئی نہیں، سب کوڑے ایویں باں لائی رہے، کچھ بھی نہیں۔ ای مدعیاں در طلبش بے خبرانند، کارا کے خبر شد خبر اشباز نہیں آمد، اور جسا خبر ہو گئی اس نے خبر ہی نہیں آئی مڑ کے۔ سمجھ آئی نا کہ جنا خبر ہونی ہے وہ پھر چپ کر رہنے ہیں، تو یہ مطلب ہی نہیں کہ جڑا چپ ہوگے اس میں خبر ہی ہونی ہے۔ ہر خاموشی علم نہیں دلیل نہیں ہونی، بعض خاموشیاں جہالت بھی ہونی ہے، سمجھ آئی نا۔ لیکن ہاں اگر چپ ہوئے تو پیر مہر علی جا چپ ہوئے کہ آکھیا کہ سب لکھیا پڑھیا بلا رہی، ایک نام سجندہ گا رہی، رگ رگ تے لوں لوں ساہاں نال، سب لکھیا۔ علامہ اقبال جیسے لے آپ کو زمان و مکان نہ یہ مسئلہ پوچھیا کہ وقت کی تعریف کیجئے، وقت کیا ہے اور ظرف کیا ہے، مکان کیا کی چیز ہے۔ مجھے عراقی کا رسالہ ملا تھا مگر تشفی نہیں ہوئی، تو آپ کا استغراق کا دور تھا، آخری دور تھا۔ فرمایا جس لئے خط پیش کیتا گیا تے سلطان محمود صاحب ٹیوانا صاحب آپ نے ڈاک نویس ہے، اور علامہ اقبال نے وہ کلاس فیلو بھی ہے، انہوں نے آکھا جناب حسن ایک بڑا شاعر ہے، تے اس سے سوال لکھے ہے زمان و مکان نے متعلق۔ فرمایا ماں اٹھا کے بٹھاؤ، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب تے بٹھایا گیا، فرماؤ لگے میں تے دروازہ بند کر چکے ہیں، ایک کون 40 سال بعد بوا کھڑکایا سا کے اس دور وچ کون پوچھے زمان و مکان نہیں گلاں۔ علامہ اقبال نہ نام دسیا گیا، آپ فرمایا کاغذ کن تے میں بولنا تے لکھ، زمان نہیں تعریف ہی لکھتے مکان نہیں بھی۔ تو ساں پتہ ہے کہ پھر یہ اصل نے دم درود آلے تے جوینا آلے یہ بھی بڑے بے موقع آ کے ٹپکنے بعض دفعہ، او وچوں آ گیا اس آکھا جناب ماں دم پاؤ، اے میری جوین ایسا دم پاؤ۔ اے اس مشاہدات نہیں دنیا چ او بندہ قدم رکھ چکے آیا، نہ محلے گفتگو ہے، نہ مقام جستجو ہے، نہ محلے گفتگو ہے، نہ مقام جستجو ہے، دل بے نوان میرے جہاں چھاونی ہے چھائی، جتھے اساں ڈیرے لائن اتھے مڑ کے آنا بڑا مشکل ہے۔ 2 منٹ کدھرے کہن کے پیر مہر علی شاہ صاحب تلے آئے، دنیا تے مشاہدات دی دنیا چھوڑ کے تلے آئے،
وہ جمین والا بچ آ گیا. یہ تساں نہیں مینی دم نہیں، تساں نہ میں پھوک نہیں جی میں مار چھوڑی یا تساں مار چھوڑی. اے اس بندے نہ دم ہے کہ جس نہ بڑا دم خم ہے، اور اس پیچھے دم نے بچ او دم ونفخت فیہ من روحی، اس دم نال تعلق ہے اس نہ. اے تساں نہ میں دم نہیں جڑا سلسلہ تنفس نال صرف نہ تعلق ہونا ہے، بلکہ وہ دم ہے کہ دم بدم دم را غنیمت دان و ہم دم شو بدم واقف دم باش و دم را دم بدم بے جا مدم. یہ وہ دم ہے. ہون نے کہڑے دم ہون اس کو بہتر ہے تسی ڈاکٹر کو چلے جاؤ. ہوں گلا کوئی نہیں رہی، میں تو سیدھی گل کرنا. یہ وہ دم ہے. بہرحال وہ بے موقع آ گیا، بے محل آیا. فرمایا پڑھنے دا رات کچھ شروع ہوئے دم پانے سے، فرماؤں لگے سلطان محمود ہونے سان لکھ یار میں طبیعت پھر چھوڑی سی، ہٹ گئی ادھروں. وہ قلم کاغذ پتہ نہیں آپ کے لکھا ہوگا اسے لکھو. میں ہوں نہیں طبیعت جڑی اے پھر آپ پڑھیا لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی، میں تو بھول گیا ہوں. اے اعتراف ہے. بعد آخو لگے جی علم تا جوان ہونا ہے اخیر تے ون کے پیر صاحب کیوں فرمایا. میں کہ اے مقولہ نہیں سنی کہ علم و حجاب اکبر، او مقام عارف تے آنا ہے کہ اس نا علم ہی بڑا حجاب بن ملنا ہے. اس نے او کس طرح آخو لگے اے تصوف نی دنیا نے انکار بھی بڑا ہے نا جی. بہت ساری گلاں کولوں بھی لوگاں پا چھوڑیاں انکار نے قابل بھی ہے، لیکن جڑیاں صحیح گلاں انہاں تو بھی انکار لوگ کر رہے ہیں، غلط گل ہے. اس آخیا تسی یہ دسو کہ حجاب علم کس طرح حجاب بن ملنا ہے. علم تو بہت بڑی فضیلت ہے. میں کہا تو دس کہ اللہ علیم ہے کہ نہیں. اللہ تو ورد کے کوئی علم والا ہے کائنات آخر نہیں. تو میں کہا بندہ جس لئے پوری اپنی علمنی منزل پوری کر کے سامنے ذات نے ملنا ہے تو کیا وہ کوئی دعویٰ کر سکنا ہے اتنے علم نے باوجود کہ میں بھی جناب علم کہن کے آیا. بھائی تو بھی علیم ہے تو میں بھی علیم ہاں. یا پھر بندہ اپنا انکار کر سی کہ میں عالم نہیں ہاں، علم تیرے ہی ذات نہ ہے اور تُدھا ہی سجنا ہے، میں تا جاہل ہاں. اتنے علم نے باوجود اعتراف جہالت کر رہا. تو آقا ہے تے میں بندہ تینا، تو معبود ہے میں تینا عبد ہاں، میں کچھ بھی نہیں جاننا. یا تا اعتراف کر سی تے یا پھر اگر دیاڑے پھرے اس تے پھر اللہ آکسی تو میں نے کو کٹ جاننا ہے میں زیادہ جاننا. یہ تو کوئی نہیں آکھ سک رہا نا. ایک نفی کرنی پیسی یا اپنی تے یا پھر اس نے نفی کرنے والا تے ابلیس ہے. ایک گل ہو سی ہے مستے میں شہود تو بھی میں بھی. میں کہ آخیا ہے مستے میں شہود تو بھی میں بھی، ہے مدعی نمود تو بھی میں بھی. یا میں ہی نہیں ہوں جگ میں یا تو ہی نہیں، ممکن نہیں دو وجود تو بھی میں بھی. یہ دو وجود نہیں ہو سکنے. اسی واسطے کہ ابھی آنے ہیں لا الہ الا اللہ. کہ مطلب ہے لا جس لئے تلوار چلنی نا تے ہر شے نہیں نفی ختم کچھ بھی نہیں. ایک باری گم کے تے پھر آنے الا اللہ. حیدر چولا گیا تے مک گیا، حیدر آیا تے پھر ہو گیا. اے لا الہ الا اللہ نہیں ورد ہے. سمجھ آئی نا. ایک باری جس لئے صحیح مسلمان کلمہ پڑھنا ہے تو آنا ہے لا الہ، سب گئے ختم. کیوں؟ پہلے انکار ہے، اس تو بعد اقرار نہیں بارگاہ ہے. پہلے ما سوانا انکار کرو پھر اقرار کرو. اندر بت بھی پالے ہون، اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے بت فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے، نہیں فرمایا سب نہیں نفی کر کامنا اقرار کر. اے نہیں انہاں بھی نال چاہی رکھتے نما بھی چاہی رکھ، اے گل نہیں. اکو ہے تے ایک کہاوے ایک دا ہو کے رہی ہو یار. اکو ہے تے ایک کہاوے ایک دا ہو کے رہی ہو یار. بلے شاہ صاحب کے فرمایا اے صوفی دی تعلیم ہے.
کہ ساریاں کتاباں پڑھ کے ایک گل کر گیا، ساریاں کتاباں نہ خلاصہ. اس واسطے او مشاہدات بھی دنیا فرمایا کہ جڑا میں شعر پڑھیا حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمت اللہ علیہ نا کہ نہ مقام گفتگو ہے نہ محل جستجو ہے، دل بے نوا نے میرے جہاں چھاونی ہے چھائی. اساں جتھے ڈیرے لائن نا، اسی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب فرمایا کہ اجے بھی او پیاں دس دیاں سانو ماہی والیاں ٹالیاں، نال خوشیاں رل مل جتھے راتاں کالیاں جالیاں. او ٹالیاں کیڑیاں نے؟ درخت نہیں ٹالیاں جڑے باہر ہونے، اے درخت نہیں. یہ بہت لوگ سمجھنے رہے پتہ نہیں ٹالیاں نہ کوئی ذکر کرنے پہ، نہیں. اے ذات و صفات نے، او نات ذات نہ جڑا تعلق ہے اسماء و صفات اس نہ ذکر کر رہے ہیں کہ جس وقت کائنات نہیں گئی تے اللہ نے علم وچ اسی نالے ہیں، اس نے علم وچ موجود ہیں. جس طرح حضرت مجدد الفسانی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ جس ویلے الستو بربکم اللہ پوچھیا تے ماں یاد ہے میں نے سجے پاسے کون کھلتا ہے تے کھبے پاسے کون کھلتا ہے. حافظے تینڈے تے میں نے جواب نہ دے ہون فضری نہ کھادا ہے اسی پولوے جا ہیں جی تے اپنے کرے نہ کھادا یاد رہنے دوئے نہ پولوے نہ. تے انہاں لوگاں نے بھی حافظے تک نہ کہ انہاں آکھیا ماں پتہ ہے کہ سجے پاسے نام لکھیا نے کون ہے تے کھبے پاسے کون ہے. اے او ٹالیاں نے ذات و صفات دی اسماء ذات نہیں کہ اسی اتھے رہے ہیں. اللہ جب تک کائنات نہیں بڑھائی تے تسی دسو نا اسی اللہ نے علم وچوں خارج تے نہ آیا نا. بولو اللہ نہ علم ازلی ہے کہ نہیں، قدیم ہے کہ نہیں. اللہ نے ذات جس طرح جدو تو موجود ہے اسی اس نے حد نہ بیان کر سکنے ہیں. اللہ نے علم صفت ہے کہ نہیں، اور جب جدو تو ذات ہے علم اس نے نال ہے، ایک لمحہ منفق نہیں، جدا نہیں ہو سکنا. تے جد نال ہے وے جدو تو ذات ہے تے پھر مطلب ہے کہ اسی بھی اللہ نے علم وچ اس ویلے تو ایما جدو تو اللہ ہے. تے فرمایا اجے بھی او پیاں دس دیاں سانو ماہی والیاں ٹالیاں، نال خوشیاں رل مل جتھے راتاں کالیاں. جس ویلے عالم ہست وچ نہ آئے ہیں اللہ نے علوم وچ اسی جس ویلے او راتاں ہی جس ویلے اتھے علم وچ رہنے ہیں تے دنیا تے نہ آئے ہیں او اساں حالے بھی یاد ہوں. ایسی تشریح ہے، سمجھ آئی. اور پھر فرمایا کہ ہے جو تنزی عین تشبیہ جمع حق مشہود ہے، کرم کیتا غوث اعظم اپنے سر دیاں والیاں.